پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عمران خان کا ایک بیان جس پر تحریک انصاف بھی کامنٹ کر رہی ہے اور حکومت اور جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں. ایک بیان 2 دن پہلے عمران خان کا سامنے آیا تھا اور اس بیان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کی جی ایچ کیو کے باہر کال انہوں نے دی تھی. اس پر آج مریم نواز نے باقی لوگوں نے کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اعترافی بیان ہے. عمران خان نے فوجی تنصیبات پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. لیکن آج سلمان راجہ صاحب نے پھر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. انہوں نے یہ بیان نہیں دیا بلکہ کچھ اور کہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کہا تھا. یہ کیا بات ہوئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت حکومت اور ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس بات پر کنونسڈ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیان دراصل اعترافی بیان ہے اور اس اعترافی بیان کی بنیاد پر ان پر مزید مقدمات ہو سکتے ہیں اور ان پر مزید سختیاں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں درخواست لے کر کہ سنی اتحاد کونسل میں سے کسی نے الیکشن چونکہ لڑا ہی نہیں ہے تو ان کو یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی، اور تحریک انصاف چونکہ اس کیس میں فریق نہیں تھی، انہوں نے مانگی نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ گئی ہے. تحریک انصاف نے آج ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد یہ بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رہے گا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سیاسی طور پر اس پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی نے آج پاکستان تحریک انصاف نے جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے. اس کی تفصیلات پر ذرا گفتگو کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ دفتر کی جو الیکٹرک وائرنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس دفتر کو سیل کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے. ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. ملک احمد خان بھچر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، جے یو آئی ایف اے کے رہنما ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. راجہ ریاض صاحب، یہ اس بیان کو آج جو سلمان راجہ صاحب نے وضاحتی بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کہا عمران خان نے کہ انہوں نے حملہ کرنے کا کہا تھا، انہوں نے پرامن کال دی تھی اور کہا تھا کہ جو ادارہ پولیس کے معاملات میں مداخلت کرے گا اس کے آفیسز کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا اور یہ احتجاج کرنا ایک لیگل رائٹ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، پہلے بیان کو، پھر اس پر تنقید کو، پھر اور اس کی وضاحتی بیان کو؟ دیکھیں جی، اب یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان نے یہ بیان دے دیا ہے اور یہ اعتراف جرم ہے. یہ کسی صورت باز نہیں آئیں گے. ان کا مقصد ہی ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے. ملک کو یہ سٹیبل نہیں ہونا دیکھنے چاہتے. یہ جا کے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے جلاتے ہیں. یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہو، پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو، مہنگائی بڑھے. صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی افراتفری ملاد کر دی جائے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ بڑی غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور کسی پاکستانیوں کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ اب ہمارے معاشی حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہیں. دہشت گردی پھر بڑھ گئی ہے. دہشت گردوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کشمیر میں ان کی پالیسی اور ہے، یہاں دہشت گردی کے خلاف ان کی پالیسی جو اور ہے. یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ پاکستانی بنے، پاکستان کے ہمدرد بنے، پاکستان کے لیے سوچیں. انہوں نے اب صحیح ہے. چلیں سر، جی میں بالکل صحیح ہے. اس میں یہ موضوع میں بات کرتا ہوں آپ سے جو آپ مزید چیزیں کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملات ان پر. لیکن عطا تارا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے دفاعی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا ہے. انہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی اور ریاست کو نقصان پہنچایا. زمان پاک دہشت گردوں کی تربیت گاہ بنا رہا. آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کے لیے خط، شہداء کی یادگاروں کے لیے کی بے حرمتی جیسے سنگین جرائم کیے. اس شرپسند ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ملکی سلامتی کا تقاضا ہے.
ملک احمد خان بچر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی آج جس پر بڑے زوردار طریقے سے بات کی اور کہہ رہے ہیں کہ تو اعتراف کر لیا ہے عمران خان نے کہ انہوں نے 9 مئی کو کا منصوبہ بنایا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی اسد اللہ خان صاحب، میں تو اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ تو جس دن سے آئی ہیں اور جو ان کا آپ اگر 3 دن 4 دن پہلے کی بھی ان کی جو انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ پہ، اور جس طرح وہ اس وقت بخلا کے باتیں کر رہی ہیں محترمہ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس تو ایک پنڈورا باکس ہے الزامات کا. ایک سیدھی سی بات ہے اسد اللہ خان صاحب کہ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن یہ بنا لیتے، وہیں پہ یہ چیزوں کو کنسیڈر کریں. وہاں پہ ہم دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا جو کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک متنازع ترین واقعہ ہے، ہم اس حق میں نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہونا چاہیے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج ہم نے کہا، تو پرامن احتجاج کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی سے پہلے کتنے جلسے کیے، کتنے احتجاج کیے، مجھے بتائیں کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ دیکھیں بات یہ ہے رویوں کی. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جاتا، اور انہوں نے 4 بیسز پہ عمران خان کو اندر کیا. وہ چاروں بیسز جو ہیں وہ 3 ان کی ختم ہو چکی ہیں، ایک ختم ہونے والی ہے. سب سے پہلی بیس یہ تھی خان صاحب کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان 10 دن بھی نہیں گزارے گا جیل میں، وہ ان کی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے عرب ممالک ناراض ہیں، وہاں سے ہمیں ڈالرز پہ ڈالرز، ریال پہ ریال ملیں گے، وہ بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا عمران خان سے چین ناراض ہے، جب ہم عمران خان کو ہٹائیں گے تو چین بڑے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا، وہ چیز ختم ہو گئی. اب چوتھی بات انہوں نے کہا کہ عمران خان جب اندر ہوگا تو عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے گی اور عوام باہر نہیں نکلے گی. پارٹی ختم نہیں ہوئی اور عوام باہر نکلنے والی ہے. ایک دفعہ عوام باہر 8 فروری کو نکلی، اور سر باہر نکلنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا آج سلمان راجہ صاحب نے جو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر دوبارہ احتجاج کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کس طرف حالات کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے بھی یعنی عمران خان صاحب نے یہ تو کہا ہے نا کہ ہاں ہم نے پرامن احتجاج، چلے پرامن صحیح، لیکن جگہ کا انتخاب بھی تو معنی رکھتا ہے، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کیوں آپ سینسٹیو ایریاز میں سینسٹیو جگہوں پر احتجاج کی کال دینا چاہتے ہیں، اور کیوں آپ حالات کو خراب کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کے امکانات تو ہیں نا؟ بہرحال بات اصل میں یہ ہے، آپ بات کی میں تھوڑا سا آپ کو اس کی رول پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ الزامات در الزامات لگنے سے معاملے کا حل نہیں ہے. اگر ان کے پاس اختیار ہے، اگر ان کو ایبسولوٹ میجورٹی چلے جس طریقے کے ساتھ بھی مل گئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، چلے آ گئے مسلط ہو گئے. بات یہ ہے جی کہ اس کو کہیں پہ تو انہوں نے روکنا ہے. کیا عمران خان پہ مقدمے بنانے سے یہ بات ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ جماعت جو 2 کروڑ 60 لاکھ ووٹ جس نے لیے ہیں فارم 45 کے تحت، اس کو آپ بین کر سکتے ہیں؟ یا جو جماعت بھی ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں، جتنی بڑی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایون جمعیت علماء اسلام ہے، جو جماعتیں بھی ہیں، کیا ان کے سربراہان پہ آرٹیکل 6 لگنے سے وہ غدار ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جماعتیں ایک علاقائی جماعت کو آپ بین نہیں کر سکتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، ایک بیان کو لے کے 10 دن اسی بیان پہ رگڑا جاتا ہے، اسی بیان کی بیسس پہ سارا کام کیا جاتا ہے. سر بیان تو یہی ہے کہ پرامن احتجاج. بچہ صاحب دور اندیش ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہے کہ جب میں لوگوں میں غصہ ہوگا اور ان کو اس غصے کے عالم میں ایک خاص جگہ پر بلایا جائے گا تو وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، وہ امن و امان خراب ہو سکتا ہے. یہ دور اندیشی کیا موجود نہیں تھی؟ اس پہ سوچا نہیں گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے، میری بات سنیں، جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوئے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج ہوئے ہیں،
ہم کیوں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ ہمارا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے۔ پنجاب میں آپ جو دیکھ لیں، پنجاب میں اس وقت آپ کے آئی جی موجود تھے۔ اب ایک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے راجہ ریاض صاحب، بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور کہا گیا کہ جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے یہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے گا۔ پنجاب میں خود ملک احمد خان بھچر صاحب نے پچھلے دنوں درخواست دی تھی کہ ہمیں بھی یہاں پر کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے، اب وہاں تو شاید ابھی نہیں لگا لیکن یہاں لگ گیا ہے۔ تو اب راجہ ریاض صاحب یہ چیزیں تو سیاست میں تو پھر اس سے ٹیمپریچر اور بڑھے گا، کس طرح جائیں گے معاملات؟ جی بھائی، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جب سے عمران خان اندر ہوئے ہیں، ان جو مرضی ہوا انہوں نے دعوے بڑے کیے ہیں، ان سے ایک پورے پاکستان میں جلوس نہیں نکل سکا۔ ہم نے بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ گرفتاریاں دی، ہر روز جلوس نکلتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا۔ ان سے ایک دن کسی محلے کی گلی بھی بند نہیں ہو سکی، یہ بس نعرے مارتے رہتے ہیں۔ یہ سارے جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، یہ قبضہ گروپ ہیں، یہ وکیلوں نے آ کے قبضہ کر لیا، اور وکلاء حضرات جو ہیں وہ کوئی ان کی آج کل ان کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے دفتر پہ حملہ ہو گیا، بڑا غلط ہو گیا۔ آج یہ اسلام آباد میں 200-400 بندے کا جلوس نکالتے، کوئی گرفتاریاں دیتے، کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ لوگ تو ان کی کال پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، لوگ تو ان کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہونے کے، بلکہ ان کی لیڈرشپ کھڑا ہونے آپ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اجازت نہیں بھی ملتی، ان کو انتظامیہ اجازت نہیں بھی دے رہی ہے، پھر بھی احتجاج کریں غیر قانونی طریقے سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، احتجاج دیکھیں انتظامیہ کب، جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا ہے تو اس وقت انتظامیہ نے اجازت دی تھی، لوگ نکلے باہر۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، انتظامیہ نے اجازت دی تھی، لوگ نکلے، پورا پاکستان بند ہوا۔ ان سے تو کسی محلے کی گلی نہیں بند ہوتی۔ ان کے لیڈر بڑے بڑے، جو ان کا چیئرمین ہے موجودہ، اسے کہ کل اسمبلی کے سے لے کے سپریم کورٹ تک یا الیکشن کمیشن تک 10-15 ہزار بندہ لے کے مارچ کر دیں، یہ خود نہیں، انہیں گرمی اتنی لگتی ہے، یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے عمران خان کو اندر کیا ہوا ہے، آپ یہ موجیں کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، کوئی کسی نے کوئی عہدہ لیا ہوا ہے، کوئی عہدہ لیا، یہ صرف اور صرف ان کا مقصد انتشار ہے بیانات کے ذریعے۔ یہ عملی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کچھ کر سکیں، یہ صرف بیانات دے کے پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو انہوں نے خود مان لیا 10,000 چلیں آپ کی اس بات کا میں جواب ذرا لے لوں بچر صاحب سے، پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے، لیکن یہ جو آپ کا نقطہ نا، یہ حکومت کے، یہ اپوزیشن کے یعنی تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں، جو تحریک تحفظ آئین کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بچر صاحب کہ آپ کو اگر اجازت نہیں ملتی پھر بھی آپ کو احتجاج تو کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں۔ خود مسلم لیگ نون نے کئی مرتبہ ایسے احتجاج کیے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن انہوں نے تحریک چلائی اور ججز کی بحالی کے لیے لانگ مارچز کیے، بغیر اجازت کے کیے۔ تو کیا تحریک انصاف تھک گئی ہے؟ کیپیسٹی نہیں ہے؟ اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ کیوں احتجاج نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ یہ راجہ ریاض صاحب کا سوال ہے۔ سر میں عرض کروں گا اسد اللہ خان کہ سب سے پہلی بات، اگر آپ 8 فروری سے پہلے جائیں، 9 مئی کے بعد ایک الیکشن کا اعلان ہوا، 3 ماہ کا الیکشن، اور وہ تو جو چیزیں ختم ہو گئی وہ تو علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا، 9 مئی کے واقعے کی کریڈیبلٹی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کو بھی یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور خود بھی ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی کریڈیبلٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے اسد اللہ خان پریس کانفرنس کی وہ دودھ کا دھلا ہو گیا، جس نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی وہ اس پہ 8-8 10-10 پرچے ہو گئے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا، لوگوں نے واضح طور پہ یہ چیز واضح کی کہ پاکستان کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ خود فیصل آباد کے راج صاحب پرانے سیاستدان ہیں، فیصل آباد کا رزلٹ یہ خود اٹھا کے دیکھ لیں ادھر کیا ہوا۔ دوسری بات یہ جی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے، دیکھیں اتنے پرانے سیاستدان، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین کی یہ جو میں بات سن رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا نا اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا کہ جس کو پتہ نہ ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے والے کون ہیں،
پاکستان تحریک انصاف پہ جب چھاپے مارتے ہیں تو ان کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو میرے خیال میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں راجہ صاحب نے، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ بات نہ کرتے. ان کو بیسیکلی ہر بات کا پتہ ہے. پہلی بات سر، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے دور میں 4700 بندہ تو انہوں نے 16 ایم پیوں کے تحت ڈیٹین کیا تھا. 10,000 بندے پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو جس دن شہید ہوئی پاکستان بند ہوا، لیکن میں تصحیح کرتا جاؤں کہ میں اس وقت طالب علم تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، جس کو ہم ڈے فرسٹ سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ جوڈیشل مرڈر ہے. اس وقت پاکستان میں چڑی بھی نہیں پھرکی تھی. اس وقت جو لوگ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تھے وہی آج ہمیں نہیں چاہ رہے. اس وقت پاکستان کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا لی تھی. اور 2002 میں جب مسلم لیگ نون پہ یہ ٹائم آیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوئی تو اس وقت ٹوٹل پنجاب میں 17 سیٹیں لی گئی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اگر آپ تاریخ کو صحیح سمت میں لے کے آئیں تو اس وقت ہمارے خلاف جو لوگ ہیں، ہم نے تو اتنے جبر اور اتنی ظلم کے باوجود جب ہمارے سے ہمارا سنبل چھین لیا گیا. میرے اپنے اوپر 8 ایف آئی آرز ہیں. رائی صاحب مجھے میرے خاندان کو بھی شاید جانتے ہو، ہم بیسیکلی شریف لوگ ہیں. میرے اوپر 8 ایف آئی آر ہیں اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں. اور ایسی ایف آئی آرز ہیں کہ میرے پاس جیٹ طیارہ تھا کہ میں ایک جگہ سے واردات کر کے 100 میل دوسری جگہ پہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیے سر بات یہ ہے اس کے چیزوں کو درست تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کے باوجود بالکل ٹھیک ہے بچہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں ہم نے پنجاب میں جی بالکل صحیح ہے. آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کے بقول آپ نے وہاں سے الیکشن جیتا بھی ہے. لیکن بہرحال چلیے ایک چیز میں پیپلز پارٹی نے نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ کی ہے، اور میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، سنی اتحاد کونسل سے کسی نے الیکشن لڑا نہیں اور مخصوص نشستوں کو مل نہیں سکتی، ایک آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا یہ کہ تحریک انصاف فریق نہیں تھی، اسے بھی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. ایک تو آپ اس بنیاد کو کیسے دیکھتے ہیں بطور قانون دان یہ جو نظر ثانی دائر کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جے یو آئی بھی کیا فیصلہ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے یا زیر غور ہے، کیا آپ بھی نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں؟ اس کے دو پہلو، ایک پارٹی کا اور ایک میرا ذاتی جو نا نقطہ نظر. جی پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خیرسگالی کے طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اس میں ریویو کی پٹیشن فائل نہیں کریں گے. باوجود یہ کہ ہم اس سے جو ہے جزوی اتفاق مولانا صاحب نے کیا تھا، کوئی کلی اتفاق نہیں کیا. کسی کو اگر جو ہمارے ایسے لوگ جو اس سے افیکٹی ہیں، اگر وہ خود اگر اپنے طور پہ کوئی جانا چاہے تو ان کی اپنی مرضی ہے. تو پارٹی جو ہے اس میں ریویو نہیں کرے گی، یہ بات طے ہو گئی. فیصلے میں جو ہے مجھے کئی نقص نظر آتے ہیں ذاتی طور پہ. میں یہ آپ کو اس میں ایک نقص یہ ہے کہ وہ جو شریک سفر نہ تھے ان کو منزل مل گئی، اور دوسری بات یہ کہ قانون کو جو ہے وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. قانون سے وہ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس نے جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو. اور یہاں پہ سپریم کورٹ کسی کو اگر 15 دن دے تو یہ پہلے تو قانون کی یہ وائلیشن ہو گئی، پھر وہ فرام دی ڈیٹ آف نوٹیفکیشن ہوتی ہے وہ وائلیشن ہو گئی. تو اس میں جو ہے نا مجھے جو ہے اس فیصلے سے بہت سے تحفظات ہیں ذاتی طور پہ. مگر ایز اے پارٹی جو ہے نا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایز اے پارٹی، ایز اے جے یو آئی پاکستان، ہم اس کو ریویو کے لیے نہیں جائیں گے. رائٹ سر. چلیے کامران صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا 2-3 چیزوں پہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی ریفرنس آ گیا ہے، پی ٹی آئی نے دائر کر دیا ہے. اس کا کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا دفتر آج سیل کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ ریاض صاحب، آج پی ٹی آئی کا دفتر سیل ہوا ہے اور بنیاد بڑی دلچسپ ہے کہ ان کے دفتر کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، جو الیکٹرک وائرنگ ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا کنفیوژن کیا ہے یا مخمسہ کیا ہے حکومت کو؟ اگر ایک پارٹی جو دہشت گرد پارٹی ہے اس کو بین کرنے پر غور بھی ہو رہا ہے
تو اس کا دفتر یہ کہہ کر کیوں نہیں بند کر دیا جاتا کہ جی اس پارٹی کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ یہ بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی اس کا وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دفتر کا کچھ حصہ جو ہے وہ سی ڈی اے کے لاز کے مطابق نہیں ہے، پہلے بھی کاروائی ہوئی پھر بھی یہ حکومت پھنسی کہاں ہوئی ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو کیوں پتہ نہیں ان کو نرمی کیوں کرتے ہیں اور اس طرح کے طریقے سے ہمارا مذاق بنایا جاتا ہے. نہیں کرنا چاہیے، میں بالکل اس کے خلاف ہوں. سیدھا سیدھا جن کا جو جرم ہے وہ بتا کے ان کو بند کرنا چاہیے. اب سر دیکھیں نا، راجہ صاحب ایک کوارڈینیٹر ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے. سر راجہ صاحب ایک انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہے احمد جنجوا. اب ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں تو ان پر یہ الزام تو لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان ریاست مخالف بیانیہ بنانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایف آئی اے کا کیس بن سکتا ہے. لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو یہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے کہ ان کے پاس سے گولہ بارود برآمد ہوا ہے. تو سر اب مجھے بتائیں نا کہ یہ تو دہشت گردی کا مذاق نہیں بن کے رہ جائے گا، جبکہ دہشت گردی پاکستان میں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. بالکل مذاق بنے گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میرے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے 2-3 دفعہ بات کی ہے. بچر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں. لیکن ان سے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائی سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ اس وقت انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ اس وقت اس قابل نہیں ہے. ان کے کہنے پہ کوئی آتا نہیں. ان کے آپس کے اندر لڑائیاں اتنی ہیں، یہ کسی کو کوئی ایسا ان کے ذہنوں میں برود بھرا ہوا ہے کہ یہ کوئی یہاں طریق انصاف میں کوئی کسی کو لیڈر نہیں مانتا. یہ سب کہتے ہیں ہم ورکر ہیں، لیڈر صرف عمران خان ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، جو ریفرنس ظاہر ہوا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کافی عرصے سے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے کیسز عامر فاروق صاحب خود نہ سنیں اور کچھ مثالیں بھی کچھ کیسز میں رکھتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا سکوپ دیکھتے ہیں اس ریفرنس کا؟ اس میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے، مگر جو ہے نا، اگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی اس طرح سے معاملات آنے شروع ہو جائیں ججوں کے خلاف جی کہ جی فلاں جج کے پاس کیس سنا جائے اور فلاں کے پاس نہ سنا جائے، تو ایسا ہے کہ پھر اس سے نارکی پھیلتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں عام لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. سر جو لائن اس میں لکھی ہے اگر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے پوچھا کہ آپ وجوہات کیا ہیں. ایک ہی پیج چونکہ ہمارے سامنے آ سکا ہے، ابھی تک پورا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا. اس میں لکھا ہے کہ since assuming the office of Chief Justice, the respondent has taken a special interest in cases involving the complainant and has fixed nearly all such cases before himself. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کیسز میں پھر کیا ہوا اور کس طرح سے. یہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے، یہ ریفرنس کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے. یہ کوئی مثال تک نہیں ہے کہ اپنے سامنے کیسز لگائے جائیں. یہ چیف جسٹس کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کیسز کے اس میں اور باقیوں میں جو ہے نا وہ فرق چیف جسٹس میں اور باقی ججز میں، باقی تو وہ ایکول جج ہوتا ہے. صرف یہی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیسوں کو میں نے اس میں اس کی تقسیم کرنی ہوتی ہے، کون سا کیس کہاں جائے، یہ اس کے اختیار کے اندر آتا ہے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. کوئی کیس اگر فرض کریں کہ میں سمجھتا ہوں، میں اگر چیف جسٹس کو میں اس کی امپورٹنس سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو اس کا حق ہے، کسی اور کو بھجوا دیتا ہوں تو اس کا حق ہے. تو یہ میرا خیال ہے جو جس دوست نے بھی اس کو ڈرافٹ کیا ہے وہ مناسب ڈرافٹ نہیں کیا انہوں نے. صحیح ہے. کامران صاحب، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ آپ کو اس فیصلے پر ذاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ کئی نقائص موجود ہیں. یہ بتائیے کہ ریویو کے لیے درخواستیں جا رہی ہیں، کیا ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے سے پہلے ریویو فکس ہو سکتا ہے؟ اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ریویو فائل ہو سکتا ہے. پہلے تو فائلنگ کی بات کریے نا، کیونکہ ریویو کے لیے ٹائم ایک لمیٹیشن ہے، تو آپ نے ود ان لمیٹیشن جانا ہوتا ہے. اور پھر جب کہیں پہ کسی کو جو ہے نا کوئی زیادہ ارجنسی ہوتی ہے، کوئی زیادہ دشواری فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ امیڈیٹلی آ جاتا ہے اور اس میں ایک گراؤنڈ یہ لے لیتا ہے کہ جب آپ کے پاس جب آپ کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو میں اس کو امینڈ کر سکوں گا. یہ ہماری یہاں پریکٹس ہے. تو وہ فائل ہو سکتا ہے، مگر اس میں جب آپ ڈیٹیل آ جائے گی تو اس میں ایڈیشنل گراؤنڈ جو ہے نا وہ لیے. تو سر اس میں کیس کا فکس ہونا، جیسے کمیٹی کے درمیان اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور وہ اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس میں جیسا کہ چیف جسٹس نے اپنی رائے دی کہ اس کو فوراً فکس کرنا چاہیے، تو کیا جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے
تو اس کو ریویو کو فکس کیا جا سکتا ہے بینچ کے سامنے؟ اس میں ایسا ہے کہ معاملے کی امپورٹنس کے حوالے سے نا، اگر اس کو جلدی فکس کر لیا جاتا تو میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں، قانون کے مطابق تو ڈومین جو ہے وہ 3 ممبرز کمیٹی کا ہے، مگر میرے خیال میں کیونکہ معاملے کی امپورٹنس ہے، اس پہ قوم تقسیم ہوئی ہے، تو اس کو جلدی فکس کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ جو کچھ ہونا ہے وہ اس معاملے سے نکل جائیں، جو سپریم کورٹ نے کرنا کر کے وہ اس معاملے کو نپٹا. صحیح ہے، لیکن چونکہ شاید ابھی ڈیٹیلڈ ریزننگ سامنے نہیں ہے تو شاید مشکل ہو جائے یا ممکن نہ رہے، اور ویسے بھی بینچ چھٹیوں پر ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس میں میں بچر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ابھی آپ سے پہلے جب راجہ ریاض صاحب بات کر رہے تھے، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا اتنا غیر ذمہ دار ہو چکا ہے کہ حکومت کو کریک ڈاؤن بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، ان پر الزام بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی ڈیجیٹل میڈیا کو جاری کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہے. سر میری لائن کٹ گئی تھی، میں صرف پہلا ایسے ہی رائس صاحب کی بات کا سن سکا ہوں. جی وہ میں یہ سنا ہے کہ جب رائس صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت لوگوں نے سوسائڈ کیا، اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے کیا، اور اس وقت جو جبر تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ. اور میری بات کو ہی رائس صاحب انڈائریکٹلی وہ انڈورس کر رہے ہیں. ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارے بندے بھی جس طرح آپ کل کا دیکھ لیں، ہمارے بندے بھی جب نکلتے تھے اور نکلتے ہیں تو اسی طرح یہی حال ہوتا ہے. ہمارے بندوں کو رات کو اٹھا لیا جاتا ہے. اب تقریباً اس ہفتے میں ہمارے تقریباً 70 سے 80 بندوں کو اٹھایا گیا ہے، اور کسی پولیس اسٹیشن میں ان کا پتہ نہیں چل رہا. تو بات وہی ہے، یعنی ہم آلموسٹ ادھر ہی کھڑے ہیں، صرف تھوڑی سچویشن چینج ہوئی ہے جس میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. اب میں سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کی بات کروں گا. دیکھیں سر، کل جو حملہ ہوا ہے ہمارے اس پہ سینٹرل سیکریٹریٹ پہ، اگر وہ سوشل میڈیا کا تھا تو سر اس میں پہلے نوٹسز ہوتے ہیں، سائبر کرائم ہے آپ کا. آپ اچھا ادھر گئے، انہوں نے اٹھایا کیا چیز؟ انہوں نے اٹھایا ہمارے ایفیڈیوٹ، وہ دوبارہ ہمیں دینے پڑے. اگر سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے لیے ادھر گئے تھے تو ایفیڈیوٹ کا کیا کام تھا؟ یعنی وہاں سے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ اٹھا کے لے کے آ گئے، جو ہم نے ادھر سگنیچر کر کے ہم نے جمع کروا دیے تھے، جو الیکشن کمیشن میں جمع ہونے تھے. آگے الیکشن کمیشن کا وہ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لا نوئنگ کو زیادہ پتہ ہے کہ ادھر ان کا کیا ہونا تھا، بٹ ان کو انہوں نے کاغذ کے ٹکڑوں کو کیا کرنا تھا. دیکھیں سر، بات یہ ہے، فستحیت کا عروج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایک رد عمل آتا ہے. اس رد عمل میں ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دیکھیں، بات ہر جگہ پہ غلطی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا کو بالکل لیکن ہمارا جو بیس ہے، ہمیں جو الیکشن میں ووٹ ملا ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا ہے. جو ایک ہماری ایپ تھی، وہ ہم نے ایپ جو لے کے آئے جس پہ ہمارے جو ہمیں تو پتہ نہیں نشان ہی کون سے الاٹ ہوئے، اس نشان کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا جو نشان الاٹ ہوئے. تو اس ایپ کی وجہ سے ہمارے نشان لوگوں تک پہنچے. سوشل ہم تو ہائٹ سے ہم تو ہمارے آپ نے تو الیکشن کی کیمپین ساری ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو الیکشن کی، میں تو بالکل سر ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑی ہے. کمزوریاں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، بٹ پاکستان تحریک انصاف کا بیس سوشل میڈیا ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے کردار کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت سارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایپس بنائی گئی ہیں. یہ کیا منصوبہ ہے، کیسے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ڈیجیٹل میڈیا کی خرابیوں کی بات ہو رہی تھی. کل ہم نے ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ بھی استعمال ہوتے ہوئے سنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا. ڈیجیٹل میڈیا سے بہت شکایات بھی رہتی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ڈیجیٹل ایپس ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن ہے پاکستان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مثبت انداز میں بھی بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر بابر مجید بھٹی صاحب موجود ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سی ای او ہیں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ
بورڈ کے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے, کتنے محکموں کے لیے یا وزارتوں کے لیے آپ ایپس بنا چکے ہیں یا ان کے لیے ان کو ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں, اور کتنے پروسیس میں ہیں؟ جی بالکل, تھینک یو اسد, فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا, بیسیکلی ڈیجیٹلائزیشن کا کانٹیکسٹ پہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی جو فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز ہیں جی ان کو دیکھیں, اور دیر از اے ویری اسٹرانگ کوریلیشن بٹوین دیئر پروگریس اینڈ دا پیس آف دیئر ڈیجیٹلائزیشن. ٹھیک, سو اس لیے دیر از اے ویری اسٹرانگ کیس کہ ڈیجیٹلائزیشن ہی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اکانومی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اور اپنی گورننس کے لیے. ٹھیک, سو یہی مینڈیٹ ہے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا نیشن وائڈ. تو بیسیکلی جہاں تک آپ کے کوشچن کا آنسر ہے کہ جب ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تو آج ہمارا فٹ پرنٹ ہر منسٹری میں, ہر فیڈرل منسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ایپس. ویسے تو ایپس یس ڈھیروں ایپس ہیں جو بنی ہوئی ہیں, تو وہ تو ایک پورٹ فولیو ہے, لیکن بیسیکلی اصل چیز جو ہے وہ ہے ایک اسٹریٹجک روڈ میپ جس پہ کنٹری کو لے کے جانا ہے, جس طرح سے فاسٹسٹ ایمرجنگ کنٹریز جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے پاکستان کو بھی اسی ٹریک پہ لے کے جانا ہے. تو یہ ایک ایسا مشن ہے جو کہ ظاہر ہے کہ فل آف چیلنجز تو ہے, لیکن اس کا فروٹ پوری نیشن کو مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک روڈ میپ دینا ہے, مثال کے طور پہ ایک پیٹرولیم منسٹری ہے یا انفارمیشن منسٹری ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایسا کہ جو فائدے میں ہوگا منسٹری کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ اچھا دیکھیے, بڑا اچھا کوشچن ہے. اگین جس طرح سے میں نے بتایا, اس کو ہم 3 حصوں میں سمجھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ. تو یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل سوسائٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سروسز ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے بجلی کا بل دینا ہے, اب گرمی ہے آج کل, آپ کو لائن میں نہ لگنا پڑے, گھر بیٹھ کے موبائل میں دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی موبائل ایپ کر سکتی ہے. واٹ ایف کہ آپ کا بجلی کے بل میں کچھ غلطی ہے اور آپ کو اس کو ٹھیک کرانا ہے, تو آپ کو دفتر تو جانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کی ساری سروسز پراپرلی ڈیجیٹلائزڈ ہیں تو ایز اے سٹیزن آپ کو وہ ساری, آپ کو کوئی کمپلین کرنی ہے, آپ کو کچھ انفارمیشن لینی ہے, وہ ساری آپ کو گھر بیٹھے ملتی ہے, تو سٹیزن کی سروسز آسان ہو جائے. اچھا, مطلب آپ کو وہاں پر جا کے کسی کو کمیشن نہیں دینی پڑے گی, کسی کے پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے, سفارش نہیں کرانی پڑے گی. ایگزیکٹلی. تو یہ انٹر ہوتے ہیں ہم دوسرے باکس میں, اور اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل گورننس. یعنی کہ جب ڈیجیٹل گورننس ہوگی تو آپ کو گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے نہ آپ کو کچھ, یعنی کہ ٹرانسپیرنسی ہے, ایفیشینسی ہے, نہ لمبی لائنوں میں لگنا ہے. تو یہ ڈیجیٹل گورننس اس کا سیکنڈ پارٹ. ٹھیک, اس کا تھرڈ پارٹ ہے ڈیجیٹل اکانومی. اچھا, یہ وہ کی ہے جس سے اکانومیز اوپر جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں اس وقت کیش, اور جب ہم کیش لیس اکانومی کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ ڈیجیٹل آپ کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں گی, تو اس کا مطلب کہ ہر چیز آپ کا سسٹم میں ہوگا. ٹرانسپیرنسی فار ٹیکسز, ٹرانسپیرنسی فار پیپل, ٹرانسپیرنسی اینڈ ایفیشینٹ ٹرانزیکشنز. سو یہ 3 چیزیں مل کے ایک سمپل ڈیفینیشن بنتی ہے ڈیجیٹلائزیشن. صحیح ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, مثلا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے آپ کو, تو آپ یعنی مختلف اداروں کے لیے جو آپ سروسز دے رہے ہیں یا ایک پورا روڈ میپ دے رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ ڈیجیٹل طریقے سے آن لائن اپنا کام کر سکے گا؟ جی انشاءاللہ. اچھا, یہ اگین ویسے کتنی منسٹریز ہیں پاکستان میں جو فلی اب ایکوپڈ ہیں یا مکمل طور پر شفٹ ہو چکی ہیں؟ ہاں, یہی اب اس کوشچن کا آنسر دینا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ اٹس ایزی ٹو سے, لیکن یہ ایک لمبا جرنی ہے, یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ہمیں ایک فیزڈ وائزڈ اپروچ چاہیے. پیپر لیس ہوتا ہے, پیپر لیس پہلا اسٹیپ ہے, پیپر لیس ہونا. اچھا, پیپر لیس ہونے کے لیے اگین پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم ایک سولوشن بنا لیں. وہ سولوشن بن چکا ہے. دوسرا, اس سولوشن کو ڈپلوائے کر دیا جائے. وہ سولوشن اب ڈپلوائے بھی ہو چکا ہے. ہماری 40 منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, اور تقریباً آل منسٹریز کے اندر وہ ڈپلوائے ہو چکا ہے. اب اگلے جو چیلنجز ہیں وہ ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا, کیونکہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, اور وی نیڈ ڈیجیٹل لٹریسی, تاکہ لوگ اس کو, ہر بندہ اس کو یوز بھی کر سکے. تو یہ وہ پروسیس ہے جو کہ سلو ہے. ظاہر ہے کہ اس میں چیلنجز بھی ہیں, اس میں ٹریننگز بھی آتی ہیں, تو یہ چیزیں ان پروگریس. اور یہ سارا انٹریکشن جو ہے بیسیکلی پبلک کے ساتھ ہوتا ہے.
یا یہ صرف انٹر ڈپارٹمنٹل ہے؟ اچھا دیکھیں جو فائلز ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کے آفس کی فائلز، تو آپ کے آفس کی اپنی فائلز ہیں، گورنمنٹ کی پروسیسنگ اسی میں ہوتی ہے. تو پبلک نے جب انٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیسز بنتے ہیں اور وہ ہوتا ہے، تو وہ انٹرنل کی ہوتا ہے. لیکن ہیونگ یہ ہے ڈیجیٹل گورننس، لیکن ڈیجیٹل سوسائٹی کی میں بات کروں وہ پبلک سروسز ہیں. تو اس کے لیے وہ ای آفس نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی بھی منسٹری ہے یا ادارہ ہے، جی لیٹ سے ظاہر ہے ادارے جو ہیں وہ منسٹریز کے انڈر کام کرتے ہیں، جیسے نادرا ہے وہ ایک منسٹری کے انڈر کام کرتا ہے. بالکل صحیح. اب ایک ایسا ادارہ جس نے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، جی ظاہر ہے اس کا پھر اسکوپ بہت بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں اسلام آباد سٹی ایپ ہے، آئی سی ٹی سٹی ایپ جو این آئی ڈی پی کی چل رہی ہے اس وقت. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ نے وہ سبمٹ کرنا ہے، یا آپ نے وہیکل ٹرانسفر کرنی ہے، ٹوکن ٹیسٹ جمع کرانا ہے، تو وہ آپ اس ایپ پہ جا کے کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سٹیزن سروسز ہیں جو کہ اپنے موبائل فون پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اپنے اس دفتر میں جا کے وہاں پر ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ہو رہا ہے. ہاں اب ایز اے کانسیپٹ یہ ٹھیک ہے، سمپل ہے، امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن آف کورس کہ اس میں ایکسلنس، اس کو پورا پینیٹریٹ کرنے کے لیے اٹس اے جرنی جس کو میں روڈ میپ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر وہ جرنی جب ہمارا انشاءاللہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ آن اکانومی، ٹرانسپیرنسی، ایفیشینسی یہ خود نظر آئے گا. تو ای گورننس کے لیے بیسیکلی جب ہم ایک اپنا روڈ میپ بناتے ہیں اور ہم ایک ویژن رکھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو آپ نے اس پہ شفٹ کرنا ہے، جی تو اس میں چیلنجز کیا درپیش ہیں؟ موٹے موٹے بڑے بڑے چیلنجز. اچھا دیکھیں چیلنج سوسائٹی کے اینڈ پہ ہیں، گورنمنٹ کے اینڈ پر ہیں، کہاں ہیں؟ اچھا اس میں چیلنجز یہ دیکھیں، جب بھی آپ چینج لاتے ہیں نا تو چینج از فل ود چیلنجز. تو جب ہم ایک مینول پیپر بیسڈ ورکنگ سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو چیلنجز تو آتے ہیں. فائدے آپ آبویسلی ڈیجیٹلائزیشن سے آپ کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، لیکن ڈیجیٹلائزیشن سے آپ کی نمبر آف ٹرانزیکشنز پروسیسنگ بھی فاسٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ریسورسز جو ہیں ان کی انٹرونشن بھی کم ہوتی ہے، آٹومیشن ہوتی ہے. تو پھر چیلنجز یہ آتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان سسٹمز کو آپریٹ کرنا ہے دے نیڈ ٹو بی اکوپڈ ود دوز اسکلس. تو یہ پہلا چیلنج ہے. اچھا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جس طرح سے ادارے کام کرتے ہیں، اب یہ ان کا جو پروسیس ہے اٹ ایوالوز اوور ٹائم. آٹومیشن کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوا، ڈیجیٹلائزیشن کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے جب مجھے ڈیجیٹلائزیشن لانی ہے تو صرف سلوشن لا کے امپلیمنٹ نہیں کر دینا، ان کے پروسیسز کو بھی چینج کرنا. تو یہ وہ چیلنج ہے جو کہ ایزی نہیں ہوگا، اٹس اے لانگ جرنی. لیکن انشاءاللہ جہاں آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف ریزنز کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز یا پابندیاں یا بندش جو ہے وہ بعض اوقات وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ بھی رہی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا سلوشن ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایسا میں تو پاکستان میں اگر فرض کریں ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہوگا، کیا جلسہ ہونا ہے یا کوئی بھی ریزن ہے، آپ اس کے سیاسی جواب مت دیجیے گا، سیاسی حصے کا جواب بے شک نہ دیجیے گا، لیکن یہ ایک گراؤنڈ پہ ظاہر ایک چیز تو ہے نا جو چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے رہتی ہے. تو پھر اگر آپ ای گورننس پہ چلے جاتے ہیں، آپ ڈیجیٹلائز کر دیتے ہیں، تو اس دن تو سسٹم سارا بیٹھ جائے گا، کام ہی نہیں ہوگا. اچھا یہ بڑا اچھا ایک ٹپیکل کویشچن ہے. بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جس دن سڑکیں بند ہوتی ہیں، جس دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، ڈیجیٹلائزیشن نہیں بھی ہے تو دفتر میں تو لوگ اس دن بھی نہیں ہوتے. ہاں اگر انٹرنیٹ چل رہا ہے چاہے سڑکیں بند بھی ہیں اور آپ گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر سکتے ہیں. اس کا پہلا بینیفٹ میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل یہ دیتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا؟ کووڈ کے دنوں میں ڈیجیٹلائزیشن واز دا سیویئر. جب دفتر کھل نہیں پاتے تھے، کام کیسے ہوتے تھے؟ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے سرکاری دفتر بھی چلتے رہے اور سٹیزن سروسز بھی چلتی رہی. سو دس از ویئر چاہے آپ کی سڑکیں بند ہیں لیکن انٹرنیٹ، یس انٹرنیٹ انفراسٹرکچر چاہیے، بالکل چاہیے، لیکن جب وہ اویلیبل ہے تو آپ بیٹھ کے اپنی جہاں آپ طرف ایک یہ ویژن رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے پاکستان کو، وہاں پر ہم ظاہر ہے انٹرنیٹ کی بہتر سروسز یعنی 5G کی اگر ہم بات کریں تو اس کے آپ امکانات یا ضرورت کتنی محسوس کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا گورنمنٹ میں مجھے ابھی پاکستان میں آئے ہوئے تقریباً سال اور کچھ 1-2 مہینے اوپر ہوئے، تو میں نے جو چیزیں دیکھی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. جیسے منسٹری آف آئی ٹی ابھی جو کام کر رہی ہے، گورنمنٹ پاکستان جو کام کر رہی ہے، تو وائل جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر کی لیئر ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے. تو 5G کے اوپر کام ہو رہا ہے.
انفراسٹرکچر جو ابھی ہے اس کی امپروومنٹ اور پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ڈینسٹی کی بات ہو رہی ہے. سو آف کورس دس گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو انفراسٹرکچر بھی اچھا ہونا چاہیے اینڈ ڈیجیٹلائزیشن بھی اچھی ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ان ملکوں کی طرح، ہم سنگاپور کی باتیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور بہت سارے ملک جو ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں تو ابھی ایم ٹیگ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.